ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے کہ سسرال اور میکہ میں نماز اگر سفر شرعی بنتا ہے تو اس لحاظ سے قصر ہوگی یا اتمام ہوگا، پوری نماز پڑھنی ہوگی یا سفرانہ والی نماز ہوگی۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سفر بنتا کتنے فاصلے پر ہے۔ 48 میل تک کم از کم، یعنی اتنا سفر ہونا چاہیے، 48 میل۔ اور جس کو آج کل ہم کلومیٹر کے حساب سے 77 کلومیٹر، بلکہ اگر احتیاطاً دیکھیں تو 77.24 یعنی 77.25 کلومیٹر تقریباً سفر ہونا چاہیے، اور یہ سفر ایک طرف کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف سے ملا کے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی سفر اتنا بن گیا، تو ایک طرف سے۔ پھر اگر کسی منزل کے دو راستے ہیں، ایک راستے پر اتنا سفر بن جاتا ہے اور دوسرے راستے پر اتنا سفر نہیں بنتا، تو وہاں پر ہم اس راستے کو دیکھیں گے جس راستے سے یہ حضرت صاحب تشریف لائیں، تو اس راستے کے اعتبار سے اگر اتنا سفر بنتا ہے تو ہم کہیں گے یہ شرعی سفر پہ آ چکے ہیں۔ اب شرعی سفر سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو شرعی سفر سٹارٹ ہوتا ہے جب آدمی اپنی بستی، جو مرکزی نام ہے بستی کا نام، وہ بستی اس سے نکل جائے باہر، تو وہاں سے اس کا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم مانسرہ کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ مانسرہ کا ہمارا جو سفر ہے احتیاطاً وہ کراکرو موٹل جو ہے، جہاں سے ابٹاباد روڈ اور مانسرہ شہر کا روڈ آپس میں جا کے مل جاتے ہیں، یہاں سے ہمارا سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور پہلے آئیں تو نیچے جامع مسجد، وہاں سے بھی ہمارا سفر سٹارٹ ہو سکتا ہے، یعنی نوگزی، جبڑی، اس طرف کے جو لوگ ہیں، موری والے، یا مانسرہ کے اس طرف والے جو لوگ ہیں، مانسرہ شہر کے اندر بسنے والے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں سے شروع ہو جائے تاکہ کوئی شک و شبہ اور احتمال نہ رہے۔ اور باقی سفر ختم کب ہوگا؟ جب آدمی سفر کرتے ہوئے واپسی پر آتے ہوئے اسی کراکرم کے پاس، یعنی اسی بستی کے حدود میں جب تک داخل نہیں ہوگا تو یہ گویا مسافر ہی ہے ابھی، واپسی پر بھی۔ یہ سفر کے اعتبار سے یہ بات ہو گئی۔ باقی جہاں جا رہا ہے وہاں جا کر مسافر رہے گا نہیں رہے گا، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جہاں اس نے قیام کرنا ہے وہاں 15 دن سے کم کا ارادہ ہو۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو وہاں پر مسافر نہیں رہے گا۔ 15 دن سے کم کا ارادہ وہاں پر سکونت کا ہو، قیام کا ہو۔ اگرچہ وہاں کسی کام سے یا آج کل کرتے کرتے سال بھی گزر جائے تو یہ مسافر ہی رہے گا، لیکن اس کی اپنی نیت 15 دن سے کم رہنے کی تھی۔ یہ چند بنیادی باتیں جب آپ کے سامنے آ گئی ہیں، تو ایک چیز یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک وطن اصلی ہوتا ہے، وطن اصلی پرمننٹ جو اس کی جگہ ہے رہائش کی، جہاں پر اس کی پیدائش ہو گئی یا جہاں پر یہ باقاعدہ سکونت اختیار کیا ہوا ہے اور وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ بھی اس کا نہیں ہے اسی ترتیب سے۔ اور ایک ہوتا ہے وطن اقامت، عارضی وطن، جہاں سے عارضی رہائش رکھتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کہیں جا کر 15 دن یا اس سے زیادہ جو ہے رہنا چاہتا ہے، لیکن کچھ عرصہ تک رہنا چاہتا ہے، باقاعدہ پرمننٹ اس کی رہائش رکھنے کا ارادہ وہاں نہیں ہے، تو وہ وطن اقامت ہوتا ہے۔ تو وطن اصلی رہتا ہے، وطن اقامت رہتا ہے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگلی بات کہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کرنی ہے وہ یہ کہ جب کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کے والدین کا گھر اس کا وطن اصلی تھا، وہیں پلی بڑی سب کچھ۔ لیکن جب اس کی شادی ہو گئی، شوہر کے گھر سسرال میں چلی گئی، تو اب اس ترتیب سے کہ وہاں والدین کے ہاں اس نے رہائش بالکل ختم ہو گئی، اس کی کوئی قیام ٹھکانہ، کوئی جگہ اس کے لیے علیحدہ سے نہیں رہی، تو ایسی صورت میں اس کے والدین کا گھر یعنی سفرانے کی ترتیب پر ہی آ جائے گا، اس کا وطن اصلی نہیں رہے گا۔ لہٰذا جب بھی اگر وہ اپنے گھر سے، سسرال سے اگر یہاں تک 48 میل بنتا ہے تو آتی ہے، تو 15 دن سے کم کا ارادہ ہے، تو یہاں اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی مسافر ہی رہے گی۔ تو کیونکہ وطن اصلی اس کا ختم ہو گیا۔ ہاں اگر اس والدین نے اس کے لیے باقاعدہ الگ سے اس کی حصہ جائیداد میں سے دے کر یا جیسے اس کے لیے خرید کر علیحدہ سے اس کے لیے رہائش کا باقاعدہ انتظام کیا ہے کہ کبھی وہاں رہا کر کبھی یہاں رہا کر، اور داماد بھی اس لحاظ سے چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر سسرال میں بھی رہائش ہے اور کچھ عرصے کے لیے یہاں بھی آ کے رہائش رکھتے ہیں، یہاں بھی باقاعدہ انہوں نے رہائش کے پورے ایک نظم و ضبط کا سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دو وطن گویا چل رہے ہیں، وطن اصلی۔
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ان کو ناران کا غان والوں کو دیکھا نا، ان کی یہاں مانسرا میں شہر کے اندر دائیں بائیں شنکیاری، دائیں بائیں شوال، حسب، بالاکوٹ، یہاں بھی ان کی رہائش ہوتی ہے، اور سردیوں میں ادھر آ جاتے ہیں تو 4-5 مہینے ادھر رہتے ہیں اور باقی 6-7 مہینے اوپر جاتے ہیں، تو پھر گرمیوں میں وہاں ناران کا غان میں رہتے ہیں، تو وہاں بھی ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں اور یہاں بھی اپنے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کی 2 رہائشیں ہوتی ہیں، وطن اصلی وہ بھی ہوتا ہے، وطن اصلی یہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ ترتیب بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں اور ایک بیوی جو ہے وہ یہاں مانسرا میں رہتی ہے اور ایک بیوی کہاں رہتی ہے، پنڈی میں، تو دونوں کو الگ سے رہائشیں دی ہوئی ہیں، تو اس آدمی کے 2 وطن اصلی 2 ہیں، ایک مانسرا ہے اور ایک پنڈی ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسے ہوتا نہیں ہے نا، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بس المختصر جب بچی کی شادی ہو گئی اور اپنے سسرال میں چلی گئی اور وہ سسرال 48 میل سے زیادہ کا فاصلہ رکھتا ہے، 48 میل سے زیادہ کا، تو جب واپس آئے گی تو والدین کے گھر میں مسافر ہی ہوگی، اگر 15 دن سے کم اس کے قیام کا ارادہ ہے تو اسی ترتیب سے ہوگی۔ اسی طرح اگر میاں بیوی الگ تھلگ کہیں رہتے ہیں، نہ میاں کے ماں باپ جو سسرال بنتا ہے وہاں رہتے ہیں، نہ عورت اپنے میکے میں رہتی ہے، اور دونوں دور ہیں اور اتنے دور ہیں کہ 48 میل سے زیادہ کا سفر بنتا ہے، 48 میل سے زیادہ کا۔ مثلا اس کی مثال لے لیں، مانسرا میں رہتے ہیں میاں بیوی اور میاں کا والدین یا اس کا لڑکی کا جو اصل سسرال بنتا ہے وہ ناران میں ہے، اور لڑکی والے جو ہیں وہ پنڈی میں رہتے ہیں، اس کا یعنی میکا۔ تو اب یہاں پر دونوں میں بڑا سفر بنتا ہے، لیکن دونوں جگہوں پر جب جائیں گے تو وہاں پر وہ جو ہے مسافر ہی ہوں گے، وہاں پر مسافر ہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی الگ تھلگ سے رہائش مانسرا میں قائم کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے اصل وطن اصلی کا اعتبار ہوتا ہے، اور وطن اصلی کے مطابق وہ ساری چیز ہوتی ہے۔